بہت کم لوگ اس حقیقت سے آشنا ہیں کہ امریکہ اپنے اتحادی اسرائیل کی مدد سے ایران کے جس نیوکلیئر پروگرام کو تباہ کرنے کے درپے ہے، وہ پروگرام دراصل امریکہ نے ہی شروع کروایا تھا۔ 1950 کی دہائی میں رضا شاہ کے دور میں امریکہ نے ایران کو اپنا ایٹمی پروگرام شروع کرنے میں مدد فراہم کی تھی، لیکن جب انقلاب ایران کے بعد امریکہ پیچھے ہٹ گیا تو ایران نے مختلف دوست ممالک کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران ایران نے نامعلوم اداروں سے نیوکلیئر منصوبے اور سینٹری فیوجز حاصل کیے۔ یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ پاکستانی ایٹمی پروگرام کے خالق ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ریاست کی مرضی کے بغیر ایران کا نیوکلیئر پروگرام آگے لے جانے میں مدد کی، جس کے ثبوت امریکہ نے جنرل پرویز مشرف کو فراہم کر دیے تھے، جس کے بعد انہیں ان کی وفات تک ان کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا تھا۔ دراصل یہ کہانی 1951 سے شروع ہوتی ہے، جب مغرب سے تعلیم یافتہ ایرانی صدر محمد مصدق نے ایران کے آئل پروگرام کو قومیانے کا فیصلہ کیا۔ امریکہ کو یہ فیصلہ قبول نہیں تھا۔ یوں امریکی خفیہ ایجنسی CIA اور برطانوی خفیہ ایجنسی کی مدد سے صدر محمد مصدق کو اقتدار سے بے دخل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ کولمبیا یونیورسٹی کے ایک تحقیقی مقالے کے مطابق اس منصوبے کا مقصد یہ تھا کہ امریکہ ایران میں مغربی حمایت یافتہ صدر کو برسر اقتدار لائے، اور ایسے ہی کیا گیا۔ صدر مصدق کی اقتدار سے بے دخلی کے بعد 1953 میں ایران کے شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے محمد رضا شاہ پہلوی کو صدر بنایا گیا، جو سیکولر ہونے کے علاوہ مغربی حمایت یافتہ بھی تھے اور کمیونزم کے خلاف تھے۔ رضا شاہ نے امریکہ سے اربوں ڈالر کی امداد کی خاطر ایران کے 80% تیل کے ذخائر امریکہ اور برطانیہ کے حوالے کر دیے۔ تاہم ایرانی عوام کو ملکی معاملات میں بیرونی دخل اندازی قبول نہیں تھی، لہٰذا لوگ ان کے خلاف ہونا شروع ہو گئے۔ دوسری جانب رضا شاہ نے ایک خفیہ فورس قائم کرنے کے بعد اس کے ذریعے اپنے مخالفین کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران امریکہ نے ایران کو ایٹمی پروگرام شروع کرنے میں مدد فراہم کرنا شروع کی، اور یوں ایران میں ایٹمی پروگرام کا آغاز ہوا۔ اس دوران امریکہ کے ایٹمز فار پیس پروگرام کے تحت ایران کو ایٹمی ٹیکنالوجی، نیوکلیئر فیول ٹریننگ لیبارٹریز اور پاور پلانٹس بنانے میں مدد فراہم کی گئی، جس کا مقصد جوہری توانائی سے بجلی پیدا کرنا تھا۔ اس کے بعد 1967 میں امریکہ کی جانب سے ایران کو پہلا 5 میگا واٹ کا نیوکلیئر ریسرچ ری ایکٹر فراہم کیا گیا، جس کا نام تہران ریسرچ ری ایکٹر رکھا گیا۔ پھر ایران نے فرانس، جرمنی، نیمیبیا اور جنوبی افریقہ کے ساتھ مختلف جوہری توانائی کے اربوں ڈالرز کے معاہدے کیے۔ جرمنی کی کرافٹ ورک نامی کمپنی نے ایران کو نیوکلیئر پاور پلانٹ بنانے میں مدد کی۔ رضا شاہ کے دور میں 1974 میں اٹامک انرجی آرگنائزیشن آف ایران کی بنیاد رکھی گئی۔ رضا شاہ ملک میں 20 نیوکلیئر پاور پلانٹس بنانے کا ارادہ رکھتے تھے، تاکہ تیل سے بننے والی بجلی کو نیوکلیئر پر منتقل کر سکیں اور تیل کو بیچا جا سکے۔ ایرانی انقلاب سے پہلے پلانٹ کے ایک حصے نے کام شروع کر دیا تھا۔ 70 کی دہائی میں رضا شاہ کے خلاف بغاوت شروع ہوئی، اور 1979 میں ایرانی انقلاب کے دوران رضا شاہ پہلوی علاج کی غرض سے امریکہ چلے گئے۔ رضا شاہ کے امریکہ جانے پر ایران میں طلبہ نے امریکی سفارت خانے پر دھاوا بول دیا اور 60 امریکی سفارتکاروں کو یرغمال بنا لیا۔ یہ سفارتکار 15 مہینے تک یرغمال رہے۔ ایران میں 1979 میں انقلاب کے بعد مغرب مخالف آیت اللہ خامنہئی ایران کے صدر منتخب ہو گئے، اور امریکہ کی جانب سے ایٹمی پروگرام میں مدد روک دی گئی۔ کولمبیا یونیورسٹی کے تحقیقی مقالے کے مطابق تاہم دلچسپ بات یہ تھی کہ خامنہئی ایٹمی بم کو غیر اسلامی اور غیر شرعی سمجھتے تھے۔ خامنہئی نے اس وقت سے اب تک مختلف بیانات میں کہا کہ اسلام میں ایٹم بم بنانا اور استعمال کرنا ناجائز ہے۔ انہوں نے 2022 میں ماہرین کے ایک اجلاس سے خطاب میں کہا کہ مغرب ہمیں ایٹمی بم بنانے سے روک رہا ہے، لیکن اگر ہم یہ بنانا چاہیں تو کوئی ہمیں نہیں روک سکتا، لیکن یہ اسلامی اقدار ہے جس کی وجہ سے ہم ایٹم بم نہیں بنا رہے۔ خامنہئی کے سپریم لیڈر بننے کے بعد مختلف ایٹمی سیاستدان ایران چھوڑ کر چلے گئے۔ امریکہ نے ان ممالک پر بھی دباؤ ڈالا جو ایران کے نیوکلیئر پروگرام میں اس کی مدد کرتے تھے۔ تاہم اس دوران کئی ممالک کی ایٹم بم بنانے کی باتیں شروع ہوئیں۔ ایران نے ان ممالک سے مدد حاصل کرنے کی کوشش شروع کی جو امریکہ کے دباؤ میں نہیں آتے تھے۔ 1987 کے اوائل میں ایران نے نامعلوم غیر ملکی اداروں سے نیوکلیئر منصوبے حاصل کیے، اور کولمبیا یونیورسٹی کے تحقیقی مقالے کے مطابق یہ الزام پاکستانی ایٹمی سائنسدان عبدالقدیر خان پر لگایا جا رہا تھا۔
1992 में ईरान ने शुमाली कोरिया से मिसाइल लेने शुरू किए और इसके बदले शुमाली कोरिया के मिसाइल प्रोग्राम के लिए रकम फराहम की। ख्याल किया जाता है कि ईरान ने प्रोजेक्ट अम्माद के नाम से 90 की दिहाई के अवाखिर में जोहरी हथियारों के ग्रेड के एटमी मवाद तैयार किए और इन्हें टेस्ट भी किया। प्रोजेक्ट अम्माद बारे तफसीलात सामने आई जब इस्राएली खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के एक न्यूक्लियर प्लांट से दस्तावेजात हासिल की। ताहम उस वक्त ईरान ने इन तमाम दावों की तरदीद की और इसको इसराइल का प्रोपेगेंडा करार दिया। ताहम आज वही अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने की कोशिशों में मसरूफ है, जिसने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करवाया था। इस मकसद के लिए अमेरिका अपने इत्तेहादी ईरान को इस्तेमाल कर रहा है, जिसने हालिया हमलों में ईरानी न्यूक्लियर पावर प्लांट तबाह करने का दावा किया है। इसराइली हमलों से पहले अमेरिकी इंटेलिजेंस का ये कहना था कि इस वक्त ईरान के पास 182 किलोग्राम 60% तक अफजूदा यूरेनियम, 840 किलोग्राम 20% तक अफजूदा और 2595 किलोग्राम ऐसा यूरेनियम मौजूद है जो 5% तक अफजूद है। अमेरिका के मुताबिक 60% से ऊपर अफजूदा यूरेनियम को जोहरी बम बनाने के मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि आम फायदे के लिए यूरेनियम को 3% से ज्यादा अफजूद की जरूरत नहीं होती। आर्म्स कंट्रोल नामी इदारे के मुताबिक ईरान के पास मौजूद यूरेनियम से 2 हफ्तों में 5 से 6 एटम बम बनाए जा सकते हैं। याद रहे कि अभी तक ईरान ने जोहरी बम बनाने का बाकायदा कोई ऐलान नहीं किया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।